السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے منصور احمد اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کس طرح یہ 3x3 روبکس کیوب کو سولو کیا جاتا ہے ود ان منٹس ود بگنر میتھڈ۔ تو ویڈیو بہت ہی سمپل ہونے والی ہے کیونکہ ہم فرسٹ اور سیکنڈ لیئر کو جس طرح ایک بگنر میتھڈ میں سولو کیا جاتا ہے اسی فارمولے کے ساتھ سولو کیا کریں گے، لیکن جو تھرڈ لیئر کو سولو کریں گے وہ کچھ اسپیشل قسم کے ایک دو فارمولے ہیں جو بگنر میتھڈ سے بھی آسان ہے، وہ خود میں ڈیولپ کیے ہوئے، مطلب مختلف قسم کے ایڈوانس میتھڈ سے کچھ فارمولے لیے ہیں اور کچھ بگنر سے ہی لیے ہوئے اور کلیکٹ کر کے کوئی ایک دو تین چار فارمولے بنائے ہیں وہ تھرڈ لیئر کو سولو کرنے کے لیے، جس سے تھرڈ لیئر کو ہم بہت ہی ایزی طریقے سے وداؤٹ اینی کمپلیکیشن سولو کر سکیں گے۔ تو ابھی اس کو اسکریمبل کر لیتے ہیں ایک بار۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے آپ کو بتا چاہوں کہ جو اس کے سینٹر پیسز ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتے ہیں۔ سینٹر پیسز اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتے، کارنر پیس اور ایج پیسز اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں۔ تو ہم نے اگر جو بھی روبکس کیوب کو اگر ہم نے سولو کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک سینٹر پیس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس کی ہم نے فرسٹ لیئر بنانی ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر ہم نے ادھر یلو سلیکٹ کیا ہے تو یہ ساری لیئر ادھر یلو بنائیں گے، تو یلو اس طرح میچ کریں گے کہ ادھر اگر یہ ادھر پیس یلو ہے اور ادھر گرین ہو، اس طرح ایک فرسٹ لیئر کو بنائیں گے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سینٹر پیسز ہوتے ہیں یہ صرف اپنے ایکسس کے گرد گھومتے ہیں، جس طرح ابھی دیکھ لیں، میں جتنا اسکریمبل کر لوں یہ ریڈ پیسز اپنی جگہ پہ ہی ہے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ آپ کو نا اس کی سائڈس بتا دوں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی الگوریتھم کو آپ کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سائڈ کے بنا آپ کسی بھی الگوریتھم کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح یہ مختلف قسم کے الگوریتھم سے شو ہیں لیکن آپ انہیں ابھی ریڈ نہیں کر سکتے، نہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو ان کی سائڈس کا نہیں پتہ۔ تو بتاتا ہوں آپ کو ان کی سائڈس اور کس طرح یہ الگوریتھم ہم اس پر لگا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی روبکس کیوب کو آپ اس طرح پکڑ لیں تو جو اس کی مطلب اس طرح آپ نے اس کو پکڑ لیا تو اس کی یہ والی سائڈ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے، یہ اپ اور یہ ڈاؤن، یہ فرنٹ اور یہ بیک۔ تو اس میں اگر ہم رائٹ والے کو کلوک وائز گھمائیں گے، کلوک وائز دیکھیں اگر اس طرح ادھر 12 کلوک 1 2 3 اس طرح کلوک کی سنیے اس طرح چلتی ہیں، اگر اسے ہم کلوک وائز گھمائیں گے تو یہ آر ہوگا، اینٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو اسے آر پرائم کہتے ہیں اور کئی بار لوگ اسے آر ڈیش بھی کہتے ہیں، لیکن یہ آر پرائم ہے، یہ آر ہے اور یہ آر پرائم ہے۔ اس طرح یہ ایل ہے اور یہ ایل پرائم ہے، کلوک وائز گھمائیں گے تو ایل ہے، اینٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو ایل پرائم ہے۔ اس طرح یہ یو اور یہ یو پرائم، ایف پرائم اور اس طرح یہ ڈی اور یہ ڈی پرائم۔ اگر ہم اس طرح کریں گے یہ ڈی اور یہ ڈی پرائم اور یہ بی، یہ دیکھیں یہ بی اور یہ بی پرائم، اس طرح ہم اسے روٹیٹ کریں گے۔ تو ویڈیو شروع تو گائز جب آپ نے ایک 3x3 روبکس کیوب کو شروع کرنا ہے بنانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح ایک پلس یا جسے ہم کراس کہتے ہیں اس کو آپ نے ایک بنانا ہے۔ تو اگر آپ نے ادھر ہم کوئی بھی ایک سینٹر پیس سلیکٹ کر لیتے ہیں، جس طرح ہم ادھر ایک وائٹ پیس سلیکٹ کر لیتے ہیں سینٹر پیس، تو ابھی ہم نے ادھر ایک کراس یا جسے آپ لوگ پلس کہتے ہیں اسے بنانا ہے۔ ہمارا ایم ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا، اسٹیپ 1، وہ کیا ہے کہ ایک ادھر پلس بنانا ہے، جسے ہم کراس کہتے ہیں، کراس بنانا ہے۔ کس کا بنانا ہے؟ جس کا سینٹر پیس ہوگا اسی کا ادھر کراس بنانا ہے۔ کس طرح بنائیں گے؟ اگر ادھر ہم نے یہ وائٹ پیس لگانا اور ادھر ہم نے ریڈ پیس لگانا ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ اور ریڈ پیس کدھر ہے۔ تو یہ وائٹ اور ریڈ پیس ہمیں مل گیا، لیکن ابھی ہم نے اسے فلپ کرنا ہے، وائٹ کو اوپر لے کے آنا اور ریڈ کو نیچے لے کے آنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہمیں یہ فارمولا ہے جس میں ہم یہ لگائیں گے، ابھی یو کو ہم کلوک وائز گھمائیں گے، یو، ایف کو کلوک وائز، ایف آگے، پھر اس کو دوبارہ یہ یو ہم نے یو پرائم کریں گے یہ والا، تو یو پرائم کے لیے ہمیں پہلے کلوک وائز گھمائیں، تب اسے اینٹی کلوک وائز گھمائیں گے اور پھر آر سے کلوک وائز گھمائیں گے، تو یہ دیکھیں فلپ ہو کے اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اسی طرح ابھی ہم ادھر بنا لیتے ہیں، ادھر آئے گا وائٹ اور گرین پیس، وائٹ اور گرین پیس ہم ڈھونڈتے ہیں، وائٹ اور گرین پیس ہمیں یہ مل گیا۔ اس وائٹ اور گرین پیس کو ہم ادھر میچ کریں گے اور اسے اوپر کر دیں گے، تو یہ وائٹ اور گرین پیس میچ ہو گیا۔ اور ایک آپ کو بات بتا دوں کہ جو اگر دیکھیں یہ پیس ہے نا، اگر اوپر وائٹ ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں اسے نیچے والی لیئر پہ، اگر آپ نے زیادہ آسانی سے کرنی ہے اسے سولو کرنے میں، تو جو بھی ادھر پیس ہو یا ادھر پیس ہو، مطلب فرض کرنی یہ ادھر پیس ہے
یہ ایک یہ ادھر پیس ہے، تو یہ ایک منٹ، اگر یہ دیکھیں یہ ادھر ایک پیس ہے، تو ہم اس کو سب سے پہلے اپنے نیچے والی لیئر میں لے کے آنا، نیچے والی لیئر میں لا کے اس کے بعد ہم جدھر اسے روٹیٹ کرنا ادھر کریں گے۔ تو نیچے والی لیئر میں لا کے ابھی اسے اوپر کیا، لیکن ادھر پھر وہی والی کنڈیشن آ گئی، تو ہم اسے پھر اس طرح سولو کریں گے، یو ایف یو پرائم آر، تو یہ پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس طرح ہم یہ تھرڈ والا فورتھ والا دیکھ لیتے ہیں، ادھر ہم نے وائٹ آنا ہے اور ادھر آئے گا اورنج، وائٹ اور اورنج پیس دیکھ لیتے ہیں، ایج پیس وائٹ اور اورنج ریڈ پیس، یہ ایج پیس یہ دیکھیں۔ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر سے ہم نے اسے کیسے ہلانا ہے کہ یہ اوپر والا ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اسے نیچے کرنا ہے اور پھر اسے سائڈ پہ لے جانا ہے، اور پھر جو نیچے کیا ہے اسے اوپر کریں گے تاکہ دوبارہ ہماری پوزیشن یہ ساری ریسٹور ہو جائے۔ تو دیکھیں گے یہ نیچے والی لیئر میں آ گیا، اب اس طرح اسے میچ کریں گے سمپل، اور یہ اوپر کر دیں گے۔ اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے کہ اب ہم نے اسے کارنر پیس میچ کرنے ہیں۔ کارنر پیس کے لیے کیا کریں گے کہ اب ہم اسے ڈھونڈیں گے کہ ادھر ایک کارنر پیس کون سا لگے گا۔ ادھر ایک دیکھیں، ادھر وائٹ اور یہ بلو اور اورنج، یہ وائٹ بلو اور اورنج پیس ادھر آ کے فٹ ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ وائٹ اورنج اور بلو پیس کدھر ہے۔ وائٹ اورنج اور بلو پیس یہ دیکھیں، یہ ہمیں مل گیا، یہ اس نے اوپر لگنا ہے۔ تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر اس پیس نے اوپر جانا ہوتا ہے نا، تو اگر اس پیس نے ادھر لگنا ہے تو ہم نے اس کو ادھر روٹیٹ کر دینا ہے۔ دیکھیں ایک بار پھر دیکھ لیں، اگر اس نے ادھر جانا ہے تو ہم نے اس کو دوسری طرف روٹیٹ کر دینا ہے، اوپر والے کو نیچے ایک بار کرنا ہے، جو روٹیٹ کیا تو اسے دوبارہ واپس لے کے آنا ہے اور پھر اسے اوپر کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ادھر پر میوٹ ہو گیا۔ اسی طرح یہ دیکھ لیتے ہیں، ادھر آئے گا وائٹ ریڈ گرین اور اورنج، وائٹ گرین اور اورنج دیکھ لیتے ہیں کدھر، یہ دیکھیں وائٹ گرین اور اورنج کدھر ہے، یہ دیکھیں وائٹ گرین اور اورنج ہمیں ادھر مل گیا۔ لیکن ابھی سب سے پہلے اس کو اوپر والی اس کو اوپر ایسے فلپ کر کے اوپر لے کے آنا، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ادھر آپ ایک فارمولا ہے، اگر آپ کو ویسے پریکٹس ہو جائے تو پھر وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں تو آپ ادھر یہ فارمولا لگا لیں، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی۔ یہ دیکھیں اب یہ نیچے سے فلپ ہو کے اوپر والی لیئر میں آ گیا، یہ دیکھیں وائٹ پیس ہے، یہ نیچے سے اوپر لے کے آنا تھا ہم نے۔ جب اوپر آ گئے تب دیکھنا ہے ہم نے کہ اس نے ادھر جانا ہے، ویسے وہی والا دوبارہ کریں گے پروسیجر، اور یہ پھر اوپر وہ اوپر میوٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں گے کہ یہ ادھر آئے گا، اس نے ادھر ہی آنا ہے، اس نے ادھر آنے کے لیے اگر ایک پیس اپنی جگہ پر ہو لیکن اس کی اپنی جگہ پر لیکن وہ صحیح طریقے سے کلر میچ نہ ہو رہے ہو، تو اس کے لیے بھی آپ یہ فارمولا لگا سکتے ہیں، جس میں آپ نے اس کو ایسے پکڑ لینا ہے، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی۔ اب یہ دیکھیں 2-3 بار لگایا فارمولا، یہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اسی طرح آپ ابھی چوتھا پیس دیکھیں، اس نے سمپلی اوپر آنا ہے تو اسے ہم وہی والا فارمولا، ابھی دیکھیں یہ وہ کوئی اور کنڈیشن تھی، اس پہلے تو ہم ادھر کرتے تھے نا، ابھی اس نے اوپر آنا ہے تو اسے ہم نے سائڈ پہ فلپ کیا اوپر، یہ اوپر۔ اب یہ سیکنڈ لیئر جب ہم فرسٹ لیئر جب ہوگی تب ہم نے اپنی سیکنڈ لیئر کو بنانا ہے۔ سیکنڈ لیئر بھی بہت ہی، سیکنڈ لیئر تو ان تینوں لیئر میں سب سے آسان سیکنڈ لیئر، اس میں صرف ایک ہی فارمولا نہ کہیں، اس سے صرف ایک کنڈیشن کہہ لیں، یا ایک جس طرح ہمیں سولو کر کے نا ہمیں عادت ہو جائے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ اس چیز کو ہم نے کس طرح سولو کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ وائٹ کے نیچے یلو ہے، وائٹ کے ہمیشہ اپوزٹ یلو ہوتا ہے، تو یہ ہم نے ایج پیسز نیچے والی لیئر میں نون یلو پیس ڈھونڈنا ہے۔ تو نون یلو پیس سب سے دیکھیں یہ بھی یلو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جو نون یلو پیس ہوگا نا اس کو میچ کر لینا اس کے ساتھ، مطلب اگر ادھر فرض کرو ادھر ہوتا کوئی اورنج ہوتا تو پھر ہم نے اسے اورنج کے ساتھ میچ کر لیتے، اب ہم نے اس کو گرین کے ساتھ میچ کر لیا۔ ابھی نیچے دیکھنا ہے کہ ادھر پیس کون سا ہے، اگر ادھر اورنج ہو، ابھی دیکھیں اس نے ادھر فلپ ہو کے لگنا ہے، اس نے ادھر اس طرح لگے گا، اور اگر ادھر اورنج ہوتا تو اس نے ادھر لگنا تھا، اورنج تو پہلے پر میوٹ اپنی جگہ پر، اس نے ادھر لگنا ہے تو ہم نے اس کو دوسری طرف کر دینا ہے، اوپر والے کو نیچے کرنا ہے، اسے دوبارہ اپنی جگہ پر جو ادھر کیا تھا وہ دوبارہ اپنے ٹریڈ کر کے اپنی جگہ پہ لینا، اسے ہم نے نیچے کہتے ہیں، اسے اوپر کر دینا، اوپر کا بس اتنا کام کرنا۔ ابھی آپ نے دیکھنا کہ یہ تو خراب ہو گیا، لیکن ابھی آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ وائٹ پیس ہے،
تو یہ جس طرح ہم فرسٹ لیئر سولو کرتے ہم نے کہا تھا کہ اس کو روٹیٹ کر کے اوپر لے آنا، تو وہی فارمولہ آپ نے دوبارہ کرنا ہے. تو وہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پر آ گیا. اس کو میں نے کوئی اس طرح بھی کی ہے، کیونکہ یہ فارمولہ نہیں ہے، صرف سمپل سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے کرنی ہے. جس طرح ابھی یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم کریں گے اس کو. جیسے ابھی لگا لیتے ہیں، یہ نان یلو پیس ڈھونڈتے ہیں. ادھر دیکھیں کوئی نان یلو پیس نہیں ہے. جب کوئی نان یلو پیس نہ لگے، آخر والے لیئر میں کوئی نان یلو پیس نہ ملے آپ کو، اور سارے پیس نان یلو ادھر ہی ہوں، لیکن جیسے دیکھیں اس نے ادھر آنا ہے اور اس نے ادھر آنا ہے، لیکن یہ صحیح طریقے سے پرمیوٹ نہیں. تو وہ آپ نے کرنا ہے کسی ایک پیس کو فرض کر لینا کہ اس پیس نے ادھر جانا ہے، تو آپ نے اس پیس کو ادھر فٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ پیس اس لیئر میں آ جائے گا نان یلو. تو پھر ہم آسانی سے اسے اپنی جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں فرض کرو کہ اس پیس نے ادھر آنا، تو ہم کیسے کرنا تھا؟ سب سے پہلے اسے اس طرف روٹیٹ کر لینا، اوپر نیچے کر دینا، اسے واپس اپنی پر کر لینا. اب جو نیچے کیا تھا اسے اوپر کر لینا، اور ہم نے اسے اس کا نشان، اس کا مطلب فلپ کیا اسے، پھر روٹیٹ کیا دوسری طرف، یہ اوپر والے کو نیچے کیا ہے اور اسے یہ دیکھیں یہ نشان سے پھر ہم نے واپس کیا اور اسے اوپر کر دیا. تو یہ دیکھیں اس سے کیا ہو کہ جو یہ وائٹ یلو پیس ہے یہ ادھر آ گیا، اور نان یلو پیس ہماری تھرڈ لیئر میں آ گیا. جب نان یلو پیس تھرڈ لیئر میں آیا تو پھر ہم نے اسے میچ کیا. سمپلی دیکھنا ہے کہ اس نے ادھر آنا، تو پھر وہی والا فارمولہ جو یہ والا سارا پروسیجر دوبارہ آپ نے کر لینا. ابھی اسی طرح ایک ہمارا پیس رہے گا یہ والا، دیکھیں. تو ادھر دیکھیں ہم نان یلو پیس تھرڈ لیئر میں ڈھونڈ لیں، اس کو اس کے ساتھ میچ کیا. اب اس کنڈیشن میں پہلے تو ہم ادھر پرمیوٹ کرتے تھے، اب ادھر کرنا ہے. ادھر کے لیے سمپلی آپ اسے ان ایرو کو الٹا کر دیں. آپ جس طرح دیکھیں اس نے ادھر آنا ہے تو ہم اسے ادھر کریں گے، اوپر والے کو نیچے، واپس اس طرح وہی چیز ہے. اور اب آگے ہم اس طرح فلپ کرتے تھے، اب اس طرح فلپ کر لینا دوسری طرف، وہی سسٹم آگے دیکھیں. یہ وہی والا جو فرسٹ لیئر کو جس طرح ہم نے سولو کیا تھا، اس نے اوپر جانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے فرسٹلی اسے سائڈ پہ کر لینا اوپر. اور یہ دیکھیں ہماری دوسری لیئر بھی سولو ہوگی. اب رہ گئی بات تھرڈ لیئر پہ. تھرڈ لیئر کو سولو کرنے کے لیے ابھی 2-3 فارمولے ہیں، کیونکہ سب سے مشکل جو بھی بگنر ہوتا ہے اسے سب سے مشکل تھرڈ لیئر ہی لگتی ہے کہ وہ کس طرح تھرڈ لیئر کو سولو کرے. تھرڈ لیئر کو سولو کرنے کے لیے صرف میں نے یہ دیکھیں 3 فارمولے، صرف 3 الگوریدمز ہیں جس کو ہم لگائیں گے، اور ہماری تھرڈ لیئر بہت ہی سمپل طریقے سے سولو ہوگی. تو ابھی چلتے ہیں سولو کرتے ہیں پھر تھرڈ لیئر کو. تھرڈ لیئر کو سولو کرنے کے لیے نا 2-3 کنڈیشنز آتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک بار وہ کنڈیشنز بنا دوں. دیکھیں فرسٹلی کیا ہوگا کہ صرف 1 یلو پیس اس طرح ہوگا. جس طرح ہم نے فرسٹ لیئر میں کراس بنایا تھا نا، سیم اسی طرح کراس ہم نے تھرڈ لیئر کو سولو کرتے ہوئے بھی بنانا ہے. جس طرح ادھر اس طرح کراس، سب سے پہلے ہم نے ادھر بھی اس طرح ہی کراس بنانا ہے، بعد میں سارا کام کرنا ہے. تو کراس بنانے کے لیے دیکھیں اس میں صرف وائٹ پیس ہے، ادھر تو یلو پیس ہے، تو ادھر ہم نے یلو پیس کو کراس کے لیے اوپر کرنا ہے. حالانکہ موجود تو سارے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشنز چینج ہے. فرسٹ کنڈیشن میں کیا ہے کہ یہ صرف ایک سینٹرل پیس ہوگا، تو اس کے لیے ہم نے یہ فارمولہ لگانا ہے، ایف آر یو آر پرائم یو پرائم ایف پرائم. یہ لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں آ گئی. اس طرح کی جب کنڈیشن آئی نا تو پھر آپ نے یہی فارمولہ لگانا، لیکن اس میں آپ نے ایف کے لیے دو لیئر کو اکٹھا روٹیٹ کرنا ہے. اور فارمولہ آپ نے اگر اس طرح کر کے 2 لیئر کو روٹیٹ کریں گے پھر یہ فارمولہ نہیں لگے گا. فارمولے کے لیے کنڈیشن ہے کہ یہ اس شیپ میں فارمولہ لگے گا. جب یہ اس شیپ میں ہوگا نا، ایل جو الٹا ہوگا اور اس کی ڈائریکشن یہ اس طرف ہوگی ساری، تو اس پوزیشن میں یہ فارمولہ لگے گا. اب اس میں 2 لیئر کو اکٹھا ہم کرتے ہیں، ایف. جب ایف کر لیا پھر یہ دونوں کو نہیں روٹیٹ کرنا، یہ 2 لیئر کو روٹیٹ صرف ایف کے لیے کرنا ہے. ایف آر یو آر پرائم یو پرائم اور ایف ہے نا. پہلے 2 لیئر کو آپ نے سمپل ادھر کیا تھا نا، ادھر کرنا ہے، تو وہ دوبارہ ایف پرائم کے لیے 2 لیئر کو روٹیٹ کرنا ہے، ایک کو نہیں کرنا پھر، کیونکہ آپ نے پہلے بھی 2 لیئر کو کیا تھا، ابھی 2 لیئر کو کرنا ہے. تو یہ ہمارا دیکھیں کہ سولو ہو گیا.
جو ہمیں پہلی کنڈیشن آئی تھی اس میں ایک لیئر کو کرنا ہے، لیکن جب صرف یہ والی کنڈیشن آئے نا، یہ والی صرف یہ والی، اس میں 2 لیئر کو روٹیٹ کرنا ہے. جو پہلی کنڈیشن تھی نا جب صرف سینٹر پیس تھا، اس میں آپ ایک لیئر کو جس مرضی ڈائریکشن میں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سینٹر پیس ہے، کوئی اور پیسز پرمیوٹ نہیں، تو جس مرضی ڈائریکشن میں آپ لگا لیتے تو آپ کا فارمولا لگ جانا تھا. اب یہ جب ہمارا سارا کام ہو گیا تو وہ ہمارا جو ہے دوسرا ایم کیا ہے کہ ہم نے یہ سارے جو ہے، اب یہ آپ نے میچ نہیں کرنے بیٹھ جانا. میچ کے لیے ہم آخری والا جو فارمولا ہے نا وہ استعمال کریں گے میچنگ کے لیے. تو اس میں اب دوسرے اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان پیس کو نا اوپر پرمیوٹ کرنا. یہ اس کی ڈائریکشن چینج ہے نا، ابھی یہ 2 ہے، 3 بھی ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے تھے. اس میں آپ نے سمپل ایک ڈائریکشن میں پکڑ لینا ہے اس کو. روبکس کیوب کو دیکھیں، اس ڈائریکشن میں اپنے ایک ریڈ کو کسی بھی ایک پورشن کو اپنے سامنے رکھ لینا اور پھر ادھر سے ہلانا نہیں ہے. آپ نے اس کو اپنے سامنے پکڑ لیا اور ادھر آپ نے یہ فارمولا جو ہم نے پہلے پیچھے دیکھا ہے آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی والا، یہ فارمولا دیکھیں. اس فارمولے کو بھی آپ نے ادھر استعمال کرنا ہے. آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، ڈی بھی کرنا لازمی. ابھی آپ نے گھمانا نہیں ہے. ابھی ہم دیکھیں نا سارا کیوب جو ہے نا خراب ہوگا. لیکن جو ابھی یہ والی جو نہیں نا بنی ہوئی، اس کو بھی آپ نے پرمیوٹ کرنا، اس کو اپنے سامنے لے آنا ہے. کیوب کو ہلانا نہیں ہے، اگر ہلائیں گے تو خراب ہو جائے گا. ابھی پھر یہ والا فارمولا ہے آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی، آر پرائم ڈی پرائم آر ڈی. جب ڈی کریں گے تو دیکھیں اب ساری یہ 12 ری اسٹور ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ساری اوپر پرمیوٹ بھی ہوگی. اب تھرڈ سٹیپ آ گیا ہمارا جو ہے اس کے لیے یہ ایک فارمولا ہے، تھوڑا لینتھی ہے، لیکن ایک بار اب آپ اسے جب آپ اسے اچھی طریقے سے 1-2 بار یا 3-4 بار آپ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں نا آپ کی جو کہتے ہیں کہ انگلیوں کو یاد ہو جائے گا، آپ کے مائنڈ میں. آپ مجھے جیسے دیکھیں مجھے یہ فارمولا نہیں پتہ کیا ہے، لیکن میری جو ہے فنگر کو یہ یاد ہے، اس وجہ سے یہ میری سپیڈ اس میں بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوبارہ وہی دو بار استعمال کیا تھا، وہ پہلے والا ہی بن گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے جب یہ تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کوئی سے 2 سائڈ ادھر میچ ہے، درمیان والے پیسز کو نہیں آپ نے دیکھنا، اس سائڈ والے پیسز کو دیکھنا کوئی 2 پیسز آپ کے میچ ہیں یا نہیں. اس کنڈیشن میں دیکھیں کوئی 2 پیس نہیں میچ، تو یہ فارمولا آپ کسی بھی ڈائریکشن میں لگا سکتے ہیں. مطلب ادھر بھی یہ فارمولا لگا سکتے ہیں، ادھر بھی لگا سکتے ہیں. تو جب یہ لگائیں اب یہ آر یو آر پرائم ایف پرائم، آر یو آر پرائم یو پرائم آر پرائم ایف آر ٹو یو پرائم آر پرائم. جب یہ ایک بار فارمولا لگائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نا کوئی سے نا 2 پیس میچ ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں ادھر 2 لال پیس میچ ہو گئے، جو لال پیس میچ ہوں گے، جو بھی ہو، ادھر یہ ریڈ بھی ہو سکتے تھے میچ، ادھر بلو بھی ہو سکتے تھے میچ، لیکن ریڈ میچ ہو گئے تو آپ اس کو اس طرح میچنگ کر دیں گے. جو میچ والی سائڈ ہوگی نا اسے آپ نے لیفٹ میں رکھ دینا ہے اور رائٹ میں پھر یہی والا فارمولا لگانا ہے. لگائیں آر یو آر پرائم ایف پرائم آر یو آر پرائم یو پرائم آر پرائم ایف آر ٹو یو پرائم آر پرائم. یہ جب آپ لگائیں گے تو دیکھیں کہ آپ ساری دیکھیں جو ہے ایچ پی سیز اور ہو گئے سارے پرمیوٹ ہو گئے، لیکن جو سینٹر پیسز ہیں وہ بس رہ گئے ہیں. ابھی اس کنڈیشن میں آپ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے چاروں پیسز بھی میچ نہیں ہو سکتے، جس میں اور 3 پیسز بھی میچ نہیں ہو سکتے. جیسے یہ کنڈیشن آئی، اس میں ابھی دیکھیں کہ ایک پیس سارا ایک سائڈ بن گئی ہے لیکن 3 سائڈ نہیں بنی، 3 ایج جو سینٹر پیسز ہیں یہ والے ایج پیسز یہ میچ نہیں ہے. تو اس کنڈیشن میں آپ کیا وہ جو 4 والی وہ بھی آپ کو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کنڈیشن کون سی ہے. لیکن اس کنڈیشن میں آپ نے نا یہ والا فارمولا لگانا ہے. یس، بہت ہی سمپل فارمولا ہے. یہ جو دوسرے بگنر میتھڈ ہیں ان سے تو یہ فارمولے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس میں بہت کھپنا پڑتا ہے. یہ فرسٹلی جب میں نے بھی سیکھا تھا مجھے بھی بہت اس میں ڈیفیکلٹی پیش آئی تھی، پھر بعد میں جس طرح میں نے سولو کیا پھر آہستہ آہستہ پھر ہاتھوں میں پریکٹس آ گئی. تو ابھی دیکھیں 3 پیسز ہیں، جو ہے ہم نے اس کو پرمیوٹ کرنا ہے، جیسے اس نے ادھر آنا ہے، اس نے ادھر جانا اور اس نے ادھر آنا ہے. تو ہم یہ فارمولا لگائیں گے. یہ سینٹر والی لائن کو کلوک وائز گھمائیں گے تو یہ ایم ہوگا، اینٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو ایم پرائم ہوگا. تو ایم ٹو یو، M3 U2 M U
اور آگے M2 لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے ابھی نہیں میچ ہوا. کئی کنڈیشن میں ایک بار فارمولا لگانے سے تینوں پرمیوٹ ہو جاتے ہیں, کئی کنڈیشن میں 2 بار فارمولا لگا کے یہ پرمیوٹ ہو جاتے ہیں. حد 2 بار, 2 سے زیادہ کبھی نہیں جا سکتا. ابھی دوسری بار لگائیں گے, پھر ہم M2 U M3 U2 M U اور یہ M2. یہ دیکھیں ابھی ہمارا سارا روبکس کیوب بن گیا ہوا ہے. تو ابھی آپ کو وہی فرسٹ کنڈیشن میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جس میں 4 کے 4 جو ہیں وہ نہیں ہوتے. ابھی دیکھیں یہ کنڈیشن ہے, اس میں دیکھیں چاروں کے چاروں جو سینٹر پیسز ہیں وہ ہمارے میچ نہیں ہے. اس کنڈیشن میں کہیں سے بھی آپ نے نا یہ فارمولا لگا دینا ہے, M2 U M3 U2 M U اور یہ M2 یہ لگائیں گے تو دیکھیں پھر یہ لگانے سے ایک سائڈ میچ ہو جائے گی. جب ایک سائڈ میچ ہو جائے گی تو میچنگ والی سائڈ کو اپنے اپنے بیک میں رکھنا, اور یہ فرنٹ میں یہ 3 نان میچنگ والی سائڈ ہے تو ان کو آپ نے سامنے رکھ کے پھر یہ فارمولا لگانا ہے, M2 U M3 آگے U2 M U اور یہ پھر لگائیں گے. تو ابھی دیکھیں یہ نہیں میچ ہوا, تو پھر دوسری بار جب یہ لگائیں گے فارمولا تو یہ ہمارا لگ جائے گا فارمولا. یہ دیکھیں ہمارا جو ریڈی ہو گیا یہ. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں, تاکہ آگے نیکسٹ ہم مختلف قسم کے جو بھی ہے 5x5 یا پیرامینکس ہو گئے یا 7x7 میگا مینکس, یہ جو اسکیئر 1 اور یہ جو 2x2 ان کے ٹیوٹوریل آپ کو ملتے رہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.